اگر قربانی کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ قربانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جب قربانی شروع ہوئی تو سب سے پہلے اس قربانی کو دینے والے کا انداز کیا تھا؟ ویسے تو اس سے پہلے بھی قربانی کا سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن ہم جس قربانی کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اور مختلف امتوں اور قوموں کے اندر قربانی کا تصور رہا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کا کوئی سلسلہ چلایا تاکہ وہ اللہ کا نام لیں چوپایوں پر، یعنی ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، کہ جس کے بارے میں صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ وہ سنت کہ جو ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کرتے ہیں، اور جس کا اللہ نے قرآن کریم میں بھی حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید بیان فرمائی ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ قربانی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کس انداز سے ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تفصیلاً بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، اور یہ خواب اپنے بیٹے کو سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، یعنی بیٹے سے پوچھتے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ بیٹے کے جذبات کیا ہیں، یا بیٹے کو اللہ کا حکم سناتے ہیں۔ تو بیٹا جس کی تربیت ایمان پر، توحید پر، اللہ کے لیے قربانیوں پر تھی، اس نے کیا فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالیے، آپ یقیناً مجھے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اس کی مشیت سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا وہ عجیب منظر کہ جب وہ باپ جس کو یہ بیٹا بہت دعائیں کرنے کے بعد بڑھاپے میں ملا تھا، وہ چھری لیے بیٹھا ہے، اور بیٹا جو کہ ابھی جس کا بچپن گزر کر نوعمری شروع ہو رہی تھی، جس کا کھیلنے کودنے کا وقت تھا، جس کو شاید بہت سے لوگوں کی طرح لمبی زندگی کے اس کے بھی سامنے کوئی منظر ہوں یا اس کی امیدیں ہوں، وہ بیٹا بھی اس چھری کے نیچے لیٹ کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اور بلکہ اس باپ بیٹے کے ساتھ ایک تیسری بھی ہستی ہے، اور وہ اس بیٹے کی ماں ہے اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کو دعائیں کر کر کے یہ بیٹا ملا تھا، اور اکلوتا بیٹا ان کا، وہ ماں بھی کس طرح سے اللہ کے حکم کو قبول کر کے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ تو یہ وہ منظر جو آسمان نے دیکھا، اور جس کی قرآن نے تصویر کھینچ کر ہم کو بتائی کہ اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے کون ہوتے ہیں، اور قربانی کا مفہوم کیا ہے، کہ جہاں پر اپنے جذبات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی محبتوں کو، ہر چیز کو قربان کیا جا رہا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ اور
پھر اللہ نے ہم پر رحم کرتے ہوئے وہاں پر تو باپ بیٹے نے اللہ کو اپنی سچائی دکھا دی اور اپنے آپ دکھا دیا کہ کس قدر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نہ کہ صرف تیار ہیں بلکہ عملی طور پر اس کو کر رہے ہیں. بیٹے کو لٹا کر گردن پہ چھری چلا دی، لیکن اللہ کو ہم پر رحم آیا کہ اگر بیٹا ذبح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کی بیٹا ذبح کرنے کی یہ سنت قائم ہو گئی، تو اللہ کو تو یہ سنت قیامت تک جاری رکھنا تھی.